Subscribe to Mufti Akmal Mujahid online and press the bell icon for more videos. آج ذی الحج کے دوسرے جمعۃ المبارک کے دن یہ 3 کام لازمی کر لینا، آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، ہر حاجت ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ یقین نہیں آتا تو بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ذی الحج کا دوسرا جمعہ ہے۔ ذی الحج کے دوسرے جمعہ کے دن جس گھر میں یہ 3 کام کر لیے جاتے ہیں اس گھر کا بچہ بچہ ارب پتی بن جاتا ہے۔ اس گھر سے غربت تنگ دستی کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ناظرین، جمعہ کے دن کی فضیلت و برکت کے بارے میں ہر کوئی جانتا ہے۔ جمعہ کا دن قبولیت کا دن ہے، جمعہ کا دن خزانے لوٹنے کا دن ہے، جمعہ کا دن رب کعبہ کو راضی کرنے کا دن ہے۔ میرے بھائیو، جمعہ کا دن رب سے اپنی ہر حاجت منوانے کا دن ہے۔ لیکن آج ذی الحج کا دوسرا جمعہ ہے۔ جب بھی جمعہ ذی الحج کے مہینے میں آتا ہے تو اس کی فضیلت و برکت پہلے تمام دنوں سے بڑھ جاتی ہے۔ آج ذی الحج کا دوسرا جمعہ ہے۔ آج بہت بابرکت دن ہے۔ آج کے اس بابرکت دن میں آپ نے یہ 3 کام لازمی کرنے ہیں۔ یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال لازمی پڑھنے ہیں۔ یہ اعمال پڑھنے کے بعد آپ رب کریم سے جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھیں گے، مصلی چھوڑنے سے پہلے آپ کی ہر حاجت مقصد غیب سے پورا ہو جائے گا۔ آج میرے تمام بہن بھائیوں جو کہتے ہیں کہ گھر کے حالات بدلنے کا نام نہیں لیتے، جو مایوس ہو چکے ہیں، بڑے بڑے وظیفے بڑی بڑی تسبیحاں پڑھنے کے باوجود بھی گھر کے حالات نہیں بدلے، یہاں تک کہ دعائیں تک قبول نہیں ہوتی، تو دنیا جہاں کے تمام چھوڑ کر آج ذی الحج کا دوسرا جمعہ ہے، یہ 3 کام کرنے کی دیر ہے۔ آپ کی وہ دعائیں وہ حاجتیں وہ کام جو کئی سالوں سے پورے ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے، جمعہ کے دن یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی آپ کے ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی، جس کے لیے آپ کئی سالوں سے در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، تمام مقاصد غیب سے پورے ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ آج موقع ہے، آج جتنا مانگنا ہے مانگ لو۔ آج اپنے کبیرہ گناہ صغیرہ گناہوں کی معافی مانگو، یہ نہ ہو کہ ہمارے گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے وظیفہ ضائع ہو جائے۔ اس لیے آج آپ نے یہ 3 کام کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے گناہوں کی سچی توبہ بھی کرنی ہے۔ آپ نے ذی الحج کے دوسرے جمعہ کے دن یہ 3 کام کرنے ہیں، اپنے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی معافی مانگنی ہے، اور آج آپ اپنے گناہوں کو بخشوانے کے لیے رب کی ذات راضی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ جس بندے سے رب کی ذات راضی ہو جاتی ہے وہ اسے ایسے ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ آج جمعہ کے دن کا بڑا ہی مجرب وظیفہ آپ تمام بہن بھائیوں کو بتانے لگا ہوں۔ اس وظیفے کو جمعہ والے دن چلتے پھرتے کسی بھی وقت پڑھ لینا، چاہو تو کسی وقت نماز کے فوراً بعد پڑھ لینا۔ یہ وظیفہ اتنا مجرب ہے، اتنی خاص وظیفہ ہے کہ جو اس وظیفے کو سچے دل سے پورے یقین سے صرف ایک مرتبہ پڑھ لیتا ہے، اس کی تمام حاجتیں مرادیں منٹوں میں پوری ہو جاتی ہیں۔ آپ چاہیں کسی بھی وقت پڑھ لیں، صبح دوپہر شام، پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ چاہو تو اس عمل کو آپ لوگ ہر جمعہ کو پڑھ بھی سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں۔ میرے تمام بہن بھائی جو چاہتے ہیں فوری طور پر ان کے حالات بدل جائیں، ان کی زندگیوں میں سکون آ جائے، پیسے آ جائیں، اگر آپ کے پاس بالکل پیسہ موجود نہیں ہے، آپ کے گھر خالی ہو چکے ہیں، دکانیں خالی، الماری خالی ہو چکی ہے، آپ لوگ بالکل کنگال ہو چکے ہیں، تو آج یہ وظیفہ لازمی پڑھ لینا۔ چاہے آپ پاکستان میں رہتے ہیں، انڈیا میں ہیں، ملک کے جس گاؤں میں بھی، جس گلی میں بیٹھ کر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، تو آپ نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے، وظیفے کو اچھی طرح سمجھنا ہے، پھر آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ جیسے ہی آپ کو یہ ویڈیو ملے، آپ لوگوں کو اگر کوئی مجبوری نہ ہو تو اس وقت یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا، تو جب آپ کو وقت ملے تب پڑھ لینا۔ آپ لوگ چاہے گھر میں ہوں یا چاہے دفتر میں ہوں، آفس میں ہوں، کوئی بھی جگہ ہو، کوئی پابندی نہیں، 1 منٹ کے لیے سکون سے بیٹھ جانا، اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پڑھ لینا، پورا 1 منٹ کا عمل ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پڑھ کر بیٹھ کر کرنا۔ اگر تسبیح نہ ہو تو پھر سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر جو وظیفہ آپ کو بتانے لگا ہوں اس وظیفے کو پڑھ لینا۔ 2-3 چھوٹے چھوٹے وظائف ملا کر پڑھنے ہیں۔ یہ عمل بڑا آسان ہے، جو بہن بھائی بالکل بھی پڑھنا نہیں جانتے وہ بھی
بڑے آرام سے یہ وظیفہ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ یہ اتنی آسان عمل ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں، آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ آج دوسرے جمعہ کے دن آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے آپ نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک جیسے ہی آپ لوگ پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے اپنے جائز مقصد، جائز حاجت کی نیت کرنی ہے۔ آپ کے اوپر لاکھوں کروڑوں کا قرضہ ہے، آپ قرض سے نجات چاہتے ہیں، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، نافرمان اولاد، نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لیں، آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، آپ اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں، آپ اس کی بھی نیت کر سکتے ہیں۔ من پسند نوکری کے لیے، من پسند شادی کے لیے پڑھ لیں۔ جو بھی آپ کا مقصد ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، اس کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے کہ وہ وظیفہ قرآنی الفاظ کا وظیفہ ہے۔ قرآن مجید کے ہر لفظ میں خیر و برکت ہے۔ پہلے نمبر پر آپ نے قرآنی الفاظ حامیم لا ینصرون کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ آپ نے کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے۔ حامیم لا ینصرون 2 بار ہو گیا، حامیم لا ینصرون 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ نے حامیم لا ینصرون دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف اس کو 7 بار پڑھنا ہے۔ پہلا وظیفہ آپ نے حامیم لا ینصرون جیسے ہی پڑھیں گے تو اس کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ وظیفہ بہت ہی کمال کا وظیفہ ہے۔ آج کا یہ جو عمل ہے، اس میں دوسرے نمبر پر یہ وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ آپ کو پڑھ کے بھی بتاؤں گا۔ یہ وظیفہ یا عظیم یا حی کا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ آپ نے کیسے پڑھنا ہے، کتنی تعداد میں پڑھنا ہے، یہ سمجھ لیں۔ یا عظیم یا حی 1 بار ہو گیا، یا عظیم یا حی 2 بار ہو گیا، یا عظیم یا حی 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ یا عظیم یا حی کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر آپ نے اس کو بھی 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب 2 وظائف آپ نے پڑھ لیے، اب آپ نے تیسرا اور آخری وظیفہ کون سا پڑھنا ہے، یہ سمجھ لیں۔ تیسرا وظیفہ پڑھنے سے پہلے آپ نے 3 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے یہ وظیفہ یا ذوالجلال والاکرام رب کریم کا صفاتی نام ہے۔ جب کوئی بندہ رب کریم کو اس کے صفاتی نام سے پکارتا ہے تو میرا رب فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ یہ کون ہے جو مجھے میرے نام سے پکار رہا ہے۔ فرشتے آپ کا نام پیش کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ فرشتے جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرما دو۔ آپ نے یہ وظیفہ کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار میں پڑھنا ہے، توجہ کیجیے۔ یا ذوالجلال والاکرام، یا ذوالجلال والاکرام 2 بار ہو گیا۔ اسی طرح آپ نے یا ذوالجلال والاکرام آپ اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ آپ نے جیسے ہی آخر میں یا ذوالجلال والاکرام کا وظیفہ 11 بار پڑھ لیا، اس کے بعد آپ نے آخر میں پھر درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ تو اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا ہے۔ تو جمعہ کے دن کے عمل کی مکمل ترتیب یہ ہوگی کہ آپ جمعہ کے دن باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے 1 بار درود پاک پڑھنا ہے، پھر آپ نے اپنے جائز مقصد کی نیت کرنی ہے، پھر 1 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے 7 بار حامیم لا ینصرون پڑھنا ہے، پھر دوسرے نمبر پر 7 بار یا عظیم یا حی پڑھنا ہے، آخر میں تیسرے نمبر پر آپ نے 11 بار پڑھنا ہے، یا ذوالجلال والاکرام پڑھنا ہے، اور آخر میں 1 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ اپنے دونوں ہاتھوں پر دم کریں اور اپنے چہرے پر، اپنے سینے پر اپنے ہاتھوں کو پھیر لیں۔ پھر اس کے بعد اسی وقت اللہ پاک سے دعا مانگ لیں۔ میں اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ آپ نے آمین کہنا ہے کہ اے اللہ ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، اے اللہ ہماری حاجتوں کو پورا کر دے، اے اللہ ہمیں غیب سے رزق اور دولت عطا فرما، اے اللہ
ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے۔ اے اللہ میری غریبی کو امیری میں بدل دے۔ اے میرے اللہ ہمیں قرض سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما، اور تمام جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے وہاں پر اپنی غیبی مدد عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ لوگ آمین ضرور کہہ دیجئے گا کہ پتہ کسی کی آمین سے اللہ تعالی ہماری دعا کو قبول کر لے۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سننا آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ Subscribe to Mufti Akmal Mujahid online and press the bell icon for more videos.